تو اللہ تعالیٰ نے, خالد ابن ولید عزت دار آدمی تھے نا, قریشی تھے, منافق تھوڑی تھے, تو تلوار سے لڑے جا رہے ہیں. نبی نے ایک پیغام بھیجا, یار تم تو سمجھدار آدمی ہو, تمہیں کیا ہو گیا؟ ایسا دل پہ اثر ہوا ہے نا, انسلٹ محسوس ہوئی اپنی, کہ میں مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں سمجھدار, اور میں پتھروں کی عبادت کروں جا کے ہیں. میں اپنے ہاتھ سے لات منات اور عزا کو ہم نے بنایا, میں سجدہ کروں. یار بات کیا ہے؟ بات تو بالکل ٹھیک ہے, ایک دم دل پہ جا کے لگی ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہوں میں. ایک طرف اتنا پیارا مذہب ہے, 5 ٹائم نماز پڑھواتا ہے, وضو کرواتا ہے, طہارت کرواتا ہے, رشتے جوڑنے کا حکم دیتا ہے, اور میں جا کے پھر وہی. اور بدر میں آ کے پہلے ان لوگوں نے شرابیں پی تھیں اور وہ باندیوں کو نچوایا تھا. ایک وہ کلچر ہے, ایک ہے یہ لوگ لڑائی سے پہلے سارے سردوں میں گرے ہوئے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے. تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے نا سارے منظر. بس نبی کی یہ بات ان کے دل پہ اثر ہوئی, آ کے اسلام قبول کیا. اور پھر جس دن اسلام قبول کیا, نبی نے تلوار ہاتھ میں تھما دی, کمانڈر بنا دیا. پھر دیکھو اسلام کے لیے لڑے کیسے ہیں. منافقوں کی طرح یہ نہیں کہ فیور لینے کے لیے مسلمان ہو گئے. جب کوئی جنگ ہو رہی ہے تو منافق کہتے تھے آپ جائیں, ہم یہاں بیٹھے ہیں. ان بیوتنا عورا, ہمارے گھر میں ایکچولی لیڈیز اکیلی ہیں تو کوئی نگرانی کرنے والے. یہ سارے عذر. ایک نے تو جب رومیوں سے لڑائی تھی, ایک منافق نے بولا ایکچولی اصل میں وہاں کی عورتیں اتنی حسین ہوتی ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ میں بد نظری کے فتنے میں نہ پڑ جاؤں, بد نظری کے فتنے میں نہ پڑ جاؤں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کتے سے کسی نے پوچھا بھائی تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے, کہتے چھینٹیں نہ پڑ جائیں کہیں. ابے تو گٹر کا پانی پی رہا ہوتا ہے, گرمی میں سارا دن گٹر کے اندر کلاٹیاں کھا رہا ہوتا ہے, پیشاب کرتے ہوئے اتنی احتیاط کے. تو قرآن نے کہا الا فی الفتنۃ سقطوا, بھائی جہاد چھوڑ کے تم فتنے میں تو پڑ گئے ہو, مسلمانوں کو خون کی ضرورت ہے اور تو ڈر رہا ہے کہ کسی لیڈیز پہ نظر نہ پڑ جائے میری, اتنا نیک. تو یہ تھے منافق 2 نمبر, مذہب کا لیبل لگا رہے ہیں کہ اصل میں تقویٰ مجھے اتنا ہے کہ بھی میں خانقاہ سے تازہ آیا ہوں, تبلیغ سے 4 مہینے لگا کے نظر کی حفاظت کرنا میں نے سیکھی ہے. ایسا نہ ہو وہاں کسی رومی بھی تو انگریزی انہی کی اولاد ہے نا, تو انگریز عورت پہ نظر پڑ گئی تو استغفر اللہ, میرا تو تقویٰ سارا کیا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. اس لیے میں یہی ہوں. نبی کو آگے بتا رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے کھجور کے باغات ہیں, میں پیسے والا آدمی ہوں. نہیں, لیبل کیا مذہب کے. اصل میں نظر میں اللہ کا خوف میرے دل میں بہت زیادہ بہت خوف ہے اللہ کا. ہمارا ایک دوست تھا, اس کو پیر صاحب نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا. بالکل صحیح حکم ہے, قرآن کا حکم ہے یہ پیر صاحب کا, کہ اللہ نے کہا کہ مت دیکھو عورتوں کو, نظر کی حفاظت کرو. تو اس کو کہیں جاب لیس تھا, روزگار ہی نہیں مل رہا تھا اس کو ایک جگہ جاب ملی. اب ہر جگہ جاب میں لڑکیاں تو گھسی ہوئی ہیں آج کل. اس کے پیر صاحب نے منع کر دیا, ادھر جاب نہ کرو چونکہ نظر کی حفاظت نہیں ہو پائے گی. وہ میرے پاس آیا, میں نے کہا کمبخت جاب کر لے, پیسہ گیا نا, پیسہ نہیں آیا نا. جابیں کی آفریں لائن لگ کے نہیں آتی ہیں, محدود آفریں ہوتی ہیں, اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے. اور نظر کی حفاظت کر لینا, کبھی بدنظری ہو جائے توبہ استغفار کر لینا, جاب نہیں چھوڑ بھائی تو. میں نے کہا اگر یہ بھی آپشن تو نے ضائع کر دیا نا, تو پیر صاحب اپنے گھر سے تجھے روٹی لا کے وہ صرف مشورے دیں گے تجھے. جب بھوک سے مرے گا نا, پیر صاحب یہ نہیں کہیں گے آجا میرے خرچے پہ شادی کر لے, میرے خرچے پہ میں تیری بیوی کو اپنی بہو بنا کے رکھوں گا. نہ تیری شادی ہوگی, اور پھر جو تو نظر باز بنے گا, کیونکہ ایک حد تک انسان اپنی آپ سے, میں نے کہا پیسہ کما شادی کر لے بھائی, اس سے زیادہ نظر کی حفاظت ہوگی. پھر وہ تھوڑے دنوں میں حضرت وہ جاب تو میں نے کی لیکن پھر بھی نظر پڑ جاتی ہے. میں نے کہا چھکا لیا کر, توبہ کر لیا کر, پھر نظر پڑے پھر توبہ کر, جاب نہیں چھوڑ. کمانا بھی تو فرض ہے میرے بھائی. یا تو ہم کہیں ایسے مملکت اسلامیہ میں رہ رہے ہوتے جہاں ایسی جابیں بھی ہوتی جہاں سارے جمشید ٹائپ کے لوگ ہوتے, وہاں پہ تو ہر جگہ ہی گھسیڑ دیا, ہر جگہ. پھر کب تک گھر آؤ گے تو موبائل دیکھو گے تو اس میں. تو یہ تو ہے, اب اس سے لڑنا ہے, اب یہ تھوڑی کہ کام چھوڑ دیں, ہم کام سارے کرنے ہیں. تو پھر وہ تھوڑے دن میں کہ حضرت وہ نظر, میں نے کہا پھر میرا اپنے آپ مزاج آ, میں نے کہا ابھی یہ یہاں نہیں بول سکتا, میں یہ یہاں بتانے کا نہیں ہے. پھر جو میں نے اس کو بولا وہ کیا بولا, وہ یہاں بتانے کا نہیں ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت مشکل سے بریک ہوتی, بڑی مزے کی ہیں. اگر آپ اکیلے میں آتے نا, پھر یہ واقعہ سنتے, آپ سے 50,000 روپے اس واقعے کے میں لیتا ہوں. خیر, تو یہودیوں میں کیا تھی, 2 نمبری مذہب کے نام پہ. میں بار بار مذہب کا کیوں لے رہا ہوں کہ مذہب کے نام پہ 2 نمبری. ویسے تو 2 نمبر ساری قوموں میں ساری دنیا میں ہوتے ہیں بھائی. مذہب کا لیبل کیوں لگا رہے ہو, اللہ رسول کا لیبل کیوں لگا رہے ہو. آپ جو ہو وہ دکھو نا لوگوں کو. صحابہ کرام میں یہ منافقت بولو نہیں تھی, ایسا ساتھ دیا ہے. اف, جنگوں میں نبی کہہ رہے ہیں کہ مشکل لڑائی ہے, صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے,
کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، لڑیں، ہم یہیں بیٹھے. نہ نہ نہ، آپ آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم آگ میں چھلانگ لگا لیں گے. صحابہ کی محبت بھی خاندانی لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، غیر خاندانی آدمی عیب تلاش کرتا ہے. ہمارے پاس جو دین آیا ہے نا وہ صحابہ سے آیا ہے. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے مجھے اسلام سے محبت ہے، صحابہ سے نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، منافق ہے وہ. سار قرآن، حدیثیں، نماز ساری ہم نے کہاں سے لی ہیں؟ اس کا پہلا واسطہ تو صحابہ کرام ہیں. تو اللہ نے اپنے آخری نبی کے لیے جس قوم کو سلیکٹ کیا وہ غیرت مند لوگ تھے. نمبر 2، کیریکٹر لیس نہیں تھے، جھوٹ کو برا سمجھتے تھے وہ. دیکھو حضرت ابو سفیان ہرقل بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے. ہرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا. ابو سفیان کہتے ہیں مجھے ڈر تھا کہ میں جھوٹ بولوں گا تو پیچھے جو میرے ساتھی ہیں بولیں گے عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے سچ بولا ہے میں نے. حالانکہ ان کو نبی سے دشمنی تھی، نبی سے بخاری کی حدیث ہے، نبی سے دشمنی، پھر بھی بول نبی کے بارے میں سب سچ رہے ہیں. جب اس نے ایک آخری سوال پوچھا نا، بتاؤ وہ تم سے معاہدہ کر کے پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کہا کہ ہاں معاہدے اب تک جتنے کیے ہیں پورے کیے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں ایک لفظ مجھے نبی کی مخالفت میں بولنے کو مل گیا، میں نے کہا یہ موقع نہیں چھوڑوں گا. وہ یہ ابھی بھی ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے، اس کا نہیں پتا کیا ہوگا. وہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا. آئی بات سمجھ؟ کہتے خدا کی قسم مجھے اس کے علاوہ نبی کے خلاف بولنے کے لیے کوئی موقع ملا ہی نہیں. میں نے کہا چلو اتنا ہی بول دو نا، ابھی بھی ہوا ہے اس لیے کنفرم نہیں اب کیا ہوتا ہے، اب معاہدہ توڑتے ہیں کہ نہیں توڑتے یہ نہیں. اور ہرقل ہر بات پہ کہتا رہا کہ بھائی یہ تو ساری پیغمبروں والی علامتیں ہیں. تو ابو سفیان اور یہودی ہوتے، وہ سچ بولتے ہیں نا تو پیچھے لوگ بولتے مروا دیا، سردار ہی 2 نمبر نکلا، سب بتا کے آ گیا. کیونکہ آپ پاکستان میں بھی کچھ ایسی قومیں جہاں جھوٹ فخر سمجھا جاتا ہے. آپ سچ بولیں سارے سب خلاف ہو جائیں گے. آپ جھوٹ بولے ماشاء اللہ یار، دکاندار سچ بولے بے وقوف آدمی، جھوٹ بولے بزنس اس کو بولتے ہیں، صحیح ہے نا. دیکھو خرابیاں ہر قوم میں ہوتی ہیں، ان خرابیوں پہ فخر 2 نمبر قومیں کرتی ہیں. صحابہ کرام جب اسلام نہیں لاتے خرابیاں ان میں بھی تھیں، فخر نہیں تھا. جھوٹ اس وقت بھی بولا گیا ہوگا، فخر نہیں تھا. فخر سچ پہ کرتے تھے، فخر ظالم کی مدد کرنے پہ، بہادری پہ فخر کرتے تھے. کنجوسی پہ فخر نہیں، بزدلی پہ فخر نہیں، سخاوت پہ فخر تھا، کنجوسی پہ فخر نہیں تھا. حاتم طائی اسی دور میں تو گزرے. تو یہ ساری کوالٹیز ان کے اندر تھیں. تبھی اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، کوالٹیز ہیں، رخ غلط ہے، پیغمبر کو بھیجوں گا تو وہ رخ کیا ہو جائے گا صحیح، پھر پوری دنیا کا امام اب یہ قوم بنے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اب میں اپنے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. وہی صفات ہمارے اندر آنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان تو ہیں، دنیا کی قیادت ہمارے پاس نہیں آ سکتی. کیوں؟ بلکہ ہم الٹا اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے اندر وہ صفات بولو نہیں. صحابہ کرام کثرت سے روزے رکھتے تھے، ہم کثرت سے کھانا بولو کھاتے ہیں. صحابہ چست تھے، ہم بولتے رہو بس یہ ختم، اینڈنگ ختم ہو رہا ہے، نتیجہ نکلے نا کوئی. صحابہ سلمہ ابن اکوا گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. ہمارے پیچھے کوئی کتا لگ جائے، لیکن کتے بھی ہمارے جیسے ہیں. ہمارے یہاں کراچی کے کتے دیکھ لو، یہ دوڑتے ہی نہیں ہیں. یہ کتے بھی ہیں ہمارے جیسے ہی ہو گئے ہیں، یہ بھی نہیں دوڑتے، ان کو پتہ بھاگے گا ہی نہیں تو چل کے جاؤ کاٹ کے کھا لو اس کو. تو سلمہ ابن اکوا گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. میں نہیں کہہ رہا سارے صحابہ گھوڑے سے تیز دوڑتے، لیکن دوڑتے سب تھے. احد میں، بدر میں سب نے لڑائیاں لڑی ہیں بھائی. بہت تھوڑی خوراک، کثرت سے روزے، کثرت سے نمازیں. اللہ مجھ میں بھی یہ سب چیزیں پیدا کرے. میرے اندر بھی نہیں ہے، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ میں بھی پیدا ہو جائیں. تو اور غصے پہ قابو، راتوں کو جلدی اٹھنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی رات کو جلدی اٹھتے تھے وہ، صبح تو بہت دیر کی بات ہے. وبالاسحار هم یستغفرون، قرآن کہہ رہے ہیں سحری کے وقتوں میں. وہ آج فجر کے لیے نہیں اٹھا جاتا، وہ سحری کے وقتوں میں اڑ جاتے تھے، تو آج فجر کے لیے نہیں اٹھا جاتا. اس زمانے میں جو والدین کی خدمتوں کے اسلاف میں واقعات ہیں سن کے ہوش اڑ جاتے ہیں انسان کے. وہ سخی تھے، بخیل اور کنجوس نہیں تھے. ہم کیا ہیں؟ ہم کنجوس ہیں. ہم 2 نمبریاں کرتے ہیں، بے وفائیاں. بعض ملک مسلمان ہوئے ہیں صرف صحابہ کرام کی تجارت میں ایمانداری کو دیکھ کے. پورے کے پورے کنٹری مسلمان ہوئے ہیں، تجارت سے اسلام پھیلا ہے وہاں پہ.
تو ہم 2 نمبر بھی ہو گئے. جھوٹ بولنے کو فخر بھی کیا جاتا ہے, کوئی سچ ہی نہیں بولتا, ہر آدمی کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کیا کر رہا ہے, ٹوپی کر رہا ہے. آج کسی کا فون آیا, مفتی صاحب, میں نے کہا جی وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے اس لیے زیادہ آگے نہیں آتا. ایک چیز بیچنی ہے آپ کو, خریدیں گے. میں نے دل میں بولا بولو پہنانی ہے, بیچنی نہیں. ارے مفتی صاحب آپ سے کیا دھوکہ, بھائی مفتی صاحب ہی کو تو دھوکہ دیا جائے گا عقیدت کے نام پہ. سارے نہیں ہوتے ایک جیسے, لیکن بڑے بڑی ٹوپیاں لوگوں نے ہمیں عقیدت کے نام پہ الحمدللہ کرائی ہیں. تو خیر, تو ہم سب اسی میں برابر ہیں. معاہدے کر کے توڑ دینا, زبان سے 2 نمبریاں, اور کرایہ دار کرایہ نہیں دے رہا, مالک مکان یعنی جو کرایہ دار ہے نا, جب وہ گھر خالی کر کے جاتا ہے تو بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے گھر کا, اس میں بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. اور ٹھیکیدار جب دوسرے کے لیے گھر بنائے گا, بجری کا ڈھیر بنا کے کھڑا کر دے گا, اوپر سے ایسا لگا دے گا جیسے اتنا زبردست گھر. جب اپنے لیے بنائے گا سریا ڈالے گا اس میں, ٹھیک ہے نا, سریا ڈالے گا. میری بائک ایک دفعہ خراب ہو گئی تو اس کو نہیں پتا تھا میں سن رہا ہوں ان کی باتیں. اس بندے نے بائک ٹھیک کی ہے, میں اس وقت مجھے لوگ جانتے نہیں تھے, تو میں نے اسٹارٹ کر کے بائک تھوڑی آگے لے کے گیا ہوں. اچھا مجھے کہنے لگا بھائی اتنی صحیح کر دے وہاں تک جا سکے یہ مولوی صاحب. وہ سمجھ رہا تھا آہستہ بول رہا ہوں, اس کو نہیں پتا تھا کہ مجھے سنائی دے رہا تھا. بھائی وہاں تک خراب, بس یہاں سے چلا جائے پیسے مل جائیں گے, اس کو سمجھا رہا ہے یہ. میں نے کہا واڑے واہ. کچھ لوگوں نے, پنچر والوں نے کیلیں ڈالی بھی ہوتی ہیں رستے میں, بہت ہے یہ کراچی میں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اسٹیٹ ایجنٹ دھوکہ دے گا, وہ کیا کرے گا, بیانہ لے لے گا آپ سے. بھائی بیانہ لے لیا تو ختم نا, نہیں زیادہ اچھی آفر آ رہی ہے تو آپ کو کہے گا یار اس فائل میں کچھ مسئلہ ہے. یہ ساری 2 نمبریاں کس میں پائی جاتی ہیں, مسلمانوں میں. تو پھر اسلام کو عزت ملے گی یا بدنام ہوگا اسلام؟ بدنام ہوگا. تو اس لیے میرے بھائی ان ٹاپک پر میں اتنا بولتا رہتا ہوں. تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ یار کیا ایک ہی بات کو دہراتے ہو. تو بھائی ہمارا کام تو عمل پہ لانا ہے نا, مجھے خود بھی اللہ عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی. تو جب تک عمل پہ لانے کے لیے تو اس بات کو بار بار ریپیٹ کیا جائے گا. تو شروع یہاں سے کرو, پہلے سستی کو بھگاؤ, صحیح ہے نا. سب سے پہلے کیا کرو, سستی کو بھگاؤ. اور وہ کھانے پہ کنٹرول کیے بغیر پاسبل نہیں ہے, ناممکن ہے. جب تک گلوکوز کے ڈبے بنے رہو گے نا, چستی نہیں آ سکتی. اور سست آدمی شہوت پرست ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر کیریکٹر ہے, یہ ساری چیزیں درست ہوں گی تو میرے بھائی پھر اللہ خوش ہوگا اس کے, اور زندگی بھی بنے گی. صرف اللہ تو نہیں خوش ہوگا, زندگی میں بھی, دنیا میں رہنے کا مزہ آئے گا. اور یہ چھوڑ دو جادو ٹونے. میرے پاس کوئی آتا ہے نا, فلاں نے لال مرچیں ڈالی اور یہ جادو کیا, میں نے کہا اس کو بولو میرے گھر کے آگے لا کے ڈال دے. جو جادو ٹونے کرنے ہیں کر لے, میں تیار ہوں. اس کے کانفیڈنس کو بحال کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ان چیزوں سے. جس نے جو فلیتے پلیتے جن چڑیل بھوت اور موکل ہمزاد اور جو کچھ کرنا ہے میرے گھر کے آگے لا کے کر دے. مرچیں ڈالے گا, میں اٹھاؤں گا, چیک کروں گا کوئی 2 نمبر مرچیں تو نہیں ہے, پکا کے کھا جاؤں گا. اور میں نے کیا ہے, میرے گھر میں ہوتا تھا, مرچیں آتی تھیں, میں اٹھا کے رکھتا. میں نے کہا فری پکڑ میں لی مارکیٹ سے جا کے خریدو, اتنی مہنگی پڑتی ہیں, ثابت مرچیں کوٹ کے کھا لو. میری والدہ گھبراتی تھی جادو, میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہو رہا, اٹھایا میں نے, کھائی باقاعدہ, وہ کھائی میں نے. ان چیزوں کا انہی پہ اثر ہوتا ہے جو اس کا اثر لیتے ہیں. آپ کے سامنے ہوں نا, 20 سال سے ان جادوگروں کے خلاف بول رہا ہوں, اب تک تو مر جانا چاہیے تھا. کیا خیال ہے, تو مر جانا چاہیے تھا. حضرت مولانا منظور چنیوٹی فرمایا کرتے تھے قادیانیوں کی بد دعائیں نہ لگی ہوتی تو میں مر چکا ہوتا. یعنی میری صحت ایسی نہیں تھی کہ میں زندہ رہتا اتنا عرصہ, لیکن اللہ نے بڑی لمبی عمر دی تھی. کہہ رہے ہیں یہ صرف قادیانیوں کی بد دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے اتنے سال زندہ رکھا. تو ہو سکتا ہے میری بھی صحت اتنی اچھی نہ ہو, لیکن عاملوں کے خلاف بولتا رہتا ہوں. ان کی بد دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہوا ہے الحمدللہ. نہ کوئی جادو, نہ کوئی چڑیل, نہ کوئی بھوت, نہ کوئی جن, نہ کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں. کیونکہ میں کہتا ہوں کر لو یار, آکے کر لو, کس نے منع کر رہا. تو کچھ بھی نہیں ہے, بچاؤ اپنے آپ کو ان فضول لوگوں سے. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا.